اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 156 تا 164 میں پچھلی آیات کے تسلسل میں جنگ احد کے حوالے سے مسلمانوں کو ان کی غلطیوں پر تنبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے بھائی اگر سفر پر جائیں یا جنگ میں شریک ہوں اور اس دوران مارے جائیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ ورنہ حقیقت میں اللہ ہی زندگی بخشتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت جو تمہیں ملنے والی ہے وہ اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو یہ کفار جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور چاہے تم طبعی موت مر جاؤ یا اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ، ہر صورت میں تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی کے آپ کے پاس سے منتشر ہو چکے ہوتے۔ سو اب آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر دوسرا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور یہ بات کسی نبی کی شان سے بعید ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی شخص بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ پیش ہوگا جو اس نے چھپائی تھی، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بھلا ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو گیا ہو اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ جہنم لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اللہ کے حضور میں ان کے درجات الگ الگ ہوں گے، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. اعمال کے لحاظ سے جنت اور جہنم دونوں جگہ بہت سے مختلف درجات ہوں گے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بلا شبہ اس رسول کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے.